بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ تمام حضرات کے سامنے ایک خاص عنوان رکھنا تھا مجھے آج، اور یہ بہت اہم عنوان ہے۔ اس پر اکثر لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ صاحب منتخب حدیث کے اندر ایسا کیا مسئلہ ہے جس پر اختلاف ہو رہا ہے؟ منتخب حدیث اتنی جامع اور اتنی مضبوط اعلیٰ درجے کی کتاب ہے کہ اس پر میرے خیال سے دعوت و تبلیغ میں عموم کے اعتبار سے اس سے زیادہ جامع کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ حیات الصحابہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے لکھی، اس کا درجہ بہت اونچا ہے، اور وہ علماء کے لائن کی ہے، یا پھر 4 مہینے لگائے ہوا مضبوط ساتھی ہو جس میں بصیرت ہو اتنی جو اس کو سمجھ سکے، اس کے لیے فراست کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن منتخب حدیث ایک ایسی کتاب ہے جس کے متعلق کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معتبر اور صحیح حدیثوں کا مجموعہ، اور اللہ رب العزت کو یہ کام سارے عالم میں لینا تھا۔ یہ صرف مملکت ہندوستان کے لیے خاص نہیں ہے کہ یہ صرف انڈین لوگوں کے لیے ہو یا ہندوستان کے لوگوں کے لیے ہو، بلکہ عرب، وہاں کے دوسرے ممالک، ایسے تمام دنیا کے یورپ ممالک، ایسے بڑے بڑے ممالکوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس دعوت کی محنت کو سارے عالم میں عام کر دیا۔ تو پھر اتنی مضبوط محنت میں ایسی جامع ترین کتاب کی سخت ضرورت تھی جس میں معتبر احادیث جمع کی گئی ہیں، ایسی حدیثیں جو بہت مضبوط ہوں دلائل کے اعتبار سے بھی۔ اور ابھی ایک واقعہ میرے نزدیک میں نے سنا، مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ حضرت جی مولانا صاحب ابھی عمرے پر تشریف لے گئے تھے مدینہ منورہ، تو انہوں نے مسجد نبوی کے امام صاحب سے بھی ملاقات کی، اس کے متعلق پوری بات تفصیلی بتائی انہوں نے۔ تو منتخب انہوں نے ان کے سامنے پیش کی تھی، امام مسجد نبوی کے امام کے سامنے۔ تو سب سے پہلے ان سے جب یہ کہا گیا کہ 6 صفاتیں، اس پر امت جمع کیوں نہیں ہو سکتی، تو امام مدینے کے امام نے بھی یہی کہا، کیا ساری امت 6 صفات پر جمع ہو جائے؟ یہ بہت ناممکن سی بات ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ دلائل اتنے مضبوط ان کے سامنے نہیں ہو سکتے۔ جب منتخب ان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے کہا واللہ، یعنی اللہ کی قسم، اس سے زیادہ مضبوط کوئی کتاب اب ضرورت نہیں ہے 6 صفات کو ثابت کرنے کے لیے، کہ مولانا الیاس صاحب کے 6 صفات کو مضبوط طریقے سے کوئی ثابت کر سکے، وہ منتخب حدیث کتاب کافی ہے۔ اب اس پر کسی کو اختلاف ہو تو وہ نادان ہی ہو سکتا ہے، بڑا نااہل اور بڑا جاہل قسم کا شخص مجھے لگتا ہے جو منتخب حدیث پر اختلاف کرے۔ ظاہر میں وہ کچھ بھی کہتے رہیں کہ صاحب ہمیں منتخب پر اختلاف نہیں ہے، حدیث پر کون اختلاف کر سکتا ہے، پر یہ مشورے سے طے نہیں ہوا۔ یہ مشورے سے طے کرنے کی بات ہے۔ قرآن مقدس کا جب جمع کرنے کا مسئلہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر مشورہ کر رہے ہیں، ابی بن کعب ہیں، یہ چند صحابہ، حضرت عثمان غنی، یہ چند صحابہ مل کر مشورہ کر رہے ہیں، اور 1.25 لاکھ کی جمعیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے صحابہ کی، کبار صحابہ بڑے بڑے موجود، 100-125 صحابہ جو مفتی کا درجہ رکھتے تھے وہ موجود ہیں، معاذ بن جبل جارڈن میں، یمن میں، حضرت بلال ملک شام میں ہیں۔ ایسے بڑے صحابہ ہونے کے باوجود یہ نہیں کہا گیا کہ سارے صحابہ کو جمع کریں گے، پرانے ہیں، اس کے بعد طے کریں گے کہ صاحب قرآن لکھا جائے کہ نہیں لکھا جائے۔ لیکن دکھ رہا تھا کہ ایک نفع ہے امت کے لیے، آنے والی نسلوں تک قرآن کیسے پہنچے گا، تو حضرت یہ چند صحابہ، کبار صحابہ نے مل کر قرآن کو جمع کیا، اور اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا، اِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو قرآن جمع ہونے پر سب نے قبول کیا، کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ صاحب ہم سے مشورہ نہیں کیا تھا، ہم تو اتنے پرانے تھے، ہم بدری تھے اور ہم احد کے تھے اور ہم غزوات میں شریک تھے اور ہم نے پیٹوں پہ پتھر باندھے تھے۔ کسی نے اختلاف نہیں کیا، کیونکہ صحابہ کا مزاج ہی نہیں تھا اختلاف کرنے کا، وہ امت کو متحد کرنا جانتے تھے۔ ہمارے یہاں کے چند بیچارے ایسے ہیں جو ذاتیات پر جھگڑا کرنا جانتے ہیں، اتنی قیمتی منتخب جیسی کتاب کو اس پر اختلاف کرنے والے، میں تو ان کو نااہل سمجھتا ہوں۔ جب صحابہ نے سارے قرآن کو قبول کیا، ہم سب آج قبول کر رہے ہیں اور قیامت تک قبول ہوتا رہے گا، اور اللہ اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ منتخب کو مشائخ نے، اکابروں نے قبول کیا، ماشاءاللہ صحیح حدیثیں ہیں، کسی کی ذاتی رائے نہیں ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں، اور 6 صفات جو دعوت تبلیغ کی سب سے بنیادی ہیں، اس پر مجموعی طور پر جمع، جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں، کلمہ طیبہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت اللہ، یہ پوری 6 صفات پر مجموعی باب قائم کیے، اس پر قرآنی آیت جمع کی، پھر وہ احادیث جو مجموعی صحیح ہے، جس پر کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا، ایسی احادیث جمع کی ہیں۔ جو اعتراض بھی کرتے تھے آج وہ اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ اپنے ہی بیچارے، وہ کیا کہوں میں اب،
क्या वो कम इल्मी कहूँ ना अहली कहूँ या ज़ाती हसद कहूँ, जो इस पर इख्तलाफ करके और ये कहें कि साहब मुंतखब कबूल नहीं की जाएगी, तो मैं तो यही कहूँ इनकी मिसाल तो ऐसी है कि कुरान के जमा होने के बाद वो यूँ कहें कि साहब कुरान हम नाउज़ु बिल्लाह कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह हम सब की ऐसी चीज़ों से हिफाजत फरमाए। मुंतखब मजमूई किताब है, इंदल्लाह मकबूल हो चुकी है अल्लाह के नज़दीक। कबूल करना है या नहीं करना ये सामने वाले का मसला है, कि आप सब समझ लें अच्छी तरीके से और दूसरों तक भी ये बात पहुँचाएँ। मुंतखब हदीस नबी की हदीसों की किताब है, ये किसी ज़ाती फ़र्द की नहीं है या किसी की कोई सवाने नहीं है जिस पर कोई इख्तलाफ कर सके। इसलिए ये हदीस अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल है और इंशाअल्लाह क़यामत तक पढ़ी जाती रहेगी और इसी तरह ये दावत में बाकी रहेगी। अब जो इख्तलाफ कर रहे हैं वो करते रहें, वो तो शायद अब उनका ज़ाती मसला है और मैं कुछ ना कहूँ इस पर, तो बेहतर है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शिराह सद्र फरमाए। जो नहीं समझ रहे अल्लाह उनको समझ अता फरमाए कि ऐसी किताबों पर इख्तलाफ करके उम्मत ही का शिराज़ा बिखेर रहे हो, उम्मत को क्या दे रहे हो, उम्मत को किस चीज़ पर जमा कर रहे हो। चंद ज़ाती इख्तलाफ की बुनियाद पर उम्मत का शिराज़ा बिखेरना ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बदतरीन अमल फरमाया इस चीज़ को कि उम्मत जो खून और पसीने से सींची गई उस उम्मत को बांटा जाए ऐसी चीज़ों पर जिस पर उम्मत आसानी से जमा हो सकती है। इसी तरह मुंतखब है, इसी तरह और मज़ीद किताबें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही समझ अता फरमाए और सही हदीस पर अमल कर कर सही तौर पर दावत की मेहनत को आम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।